بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ARYQ ٹی وی پر ہماری آپ کی ملاقات ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی۔ پچھلا پروگرام جو سیرت کے حوالے سے آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس میں تعلق باللہ کے حوالے سے پھر اس کے ذیلی موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی اور ہوتے ہوتے بات جو ہے بہت آگے تک چلی گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں جو جن مراحل سے ہمیں گزارا ہے، عملاً بتایا ہے کہ کیسے ہونا چاہیے، پہلے اپنی ذات، اس کے بعد قریبی رشتہ دار، اس کے بعد حلقہ اثر کے لوگ، اس کے بعد جو ہے وہ عمومی لوگ یا عام جو ہیں عوام الناس تک جو ہے وہ میسیج پہنچنا چاہیے۔ اچھا، یہ کام کرنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ایک تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہو کہ آدمی جو کچھ سمجھتا ہے اسے بہتر طریقے سے بیان بھی کر سکتا ہو، یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں۔ مشق کرنے سے بھی صلاحیت ہے، لیکن ان ساری چیزوں اللہ نے بہت اچھی بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کمال کی صلاحیت حاصل ہے بولنے کی، لیکن ڈرا بیک ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا پس منظر جو ہے وہ علمی اعتبار سے کھوکھلا ہے۔ تبلیغ کا کام، دعوت کا کام جو ہے وہ علمی کمزوری کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی اندھے کنویں میں گرنا ہے اور لوگوں کو بھی لے کے گرنا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا وہ علم حاصل کرنا ہے۔ اسلام نے جس چیز پہ سب سے زور دیا ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، اور واحد مذہب ہے دنیا کا اسلام کہ جس نے سب سے پہلے تحقیق کی بنیاد رکھی ہے۔ اس سے پہلے اسلام ہی کی مختلف جو ہے وہ ابتدائی مراحل سے گزرا ہے اسلام، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا، جو کتاب نازل ہوئی، اس میں سب سے پہلے جو ہے تحقیق کی بنیاد رکھی گئی کہ پہلے تصدیق کر لیا کرو، پہلے تحقیق کر لیا کرو، اس کے بعد زبان سے بات کیا کرو۔ ایسی ہی کچھ باتیں پچھلے پروگرام میں ہوئی تھی، شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے۔ پچھلے پروگرام میں میرا خیال ہے اقرا بسم ربک الذی خلق سے بات شروع ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو علم پر جو علم کے حوالے سے جو فضیلت دی گئی وہ گفتگو ہوئی تھی، پھر یہ کہ علم کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے یہ کام کرنا۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ بالکل، آپ نے بجائے اشارت فرمایا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے علم کی فضیلت کے حوالے سے، اور قرآن حکیم کے کچھ مقامات کا ہم نے مختصراً حوالہ دے کر مطالعہ کیا تھا۔ سب سے پہلے جو آپ نے بھی اشارہ فرمایا، پہلی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، سورہ علق کی پہلی 5 آیات، جس میں 2 مرتبہ اقرا کا لفظ ہے، قلم کا ذکر آیا، علمہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، بار بار علم، قلم اور پڑھنے کی توجہ دلائی جا رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے پہلی وحی میں۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت کا جو اللہ نے اظہار فرمایا، ان کو خلافت عطا کی جا رہی ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک ڈیمنسٹریشن کرایا، اشیاء کے نام فرشتے نہیں بتا سکے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، لیکن یہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آدم علیہ السلام نے فوراً چیزوں کے نام بتا دیے، اور پھر فرشتوں کو سجدے میں چلے جانے کا حکم عطا ہوا۔ اسی طریقے پر ہم نے مطالعہ کیا تھا سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے تو اللہ کا خوف وہی رکھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ تو علم وہ علم ہے جو بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ خشیت الہی پیدا ہو نہیں سکتی جب تک کہ علم نہ ہو، اور یہاں علم سے ایک مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہے، اس کی عظمت دل میں ہوگی تو اس کی پکڑ کا خوف بھی ہوگا، اور اس کی رضا کے حصول کا شوق بھی بندے کے اندر پیدا ہوگا۔ پھر ہم نے قرآن کا مقام مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورہ زمر میں ذکر آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقین اس پر ہم نے کلام بھی کیا تھا کہ قرآن QA کا انداز بھی اختیار کرتا ہے، کوسچن آنسر کا انداز بھی اختیار کرتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور یہ بات تو بہت واضح ہے، یعنی بعض مرتبہ جواب اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کا جواب دینے یا بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ واضح جواب ہے، بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر قرآن حکیم میں ایک جگہ سورہ مجادلہ میں ذکر آتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کے درجے بلند فرمائے گا
اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا جنہیں علم عطا کیا گیا. ایمان کے ساتھ جس بات پر درجے کی بلندی کی بشارت دی جا رہی ہے وہ علم ہے. اس سے بھی علم کی فضیلت ہمارے سامنے آتی. پھر قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی وہ کیا ہے بھلا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تو جس شے کے علم کے جس شے کہ اضافے کی دعا قرآن حکیم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں سکھا رہا ہے وہ علم اضافے کی دعا ہے. یہ ہم نے کچھ مقامات حوالے کے طور پر پیش کیے، ریفرنس کے طور پر پیش کیے اور اس پر ہم نے کلام کیا تھا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کا مختصر تذکرہ بھی ہوا تھا. علم حاصل کرنے کی اہمیت کا اس طرح بھی اظہار ہوا کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حلقے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے ان کی تحسین فرمائی. لیکن ایک حلقے میں لوگ علم سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے. تو حضور اس حلقے میں جا کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ بعثت معلما، مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا. پھر وہ حدیث مبارک آپ نے پیش کی تھی بخاری شریف میں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے دین کی بصیرت، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی بصیرت عطا فرماتا ہے. گویا علم دین کے سیکھنے کی طرف کچھ پیش قدمی ہو رہی ہے تو اس پر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ اور ارادہ فرما لیا. اسی طرح وہ حدیث مبارک کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے وہ گویا جنت کے راستے پر چل رہا ہے. علم حاصل کرنے والا اگر نکلا ہے کسی راستے میں تو فرشتے اپنے پروں کو جو ہے وہ بچھا دیتے ہیں. پھر جہاں قرآن کی سیکھنے سکھانے کی مجالس ہو تو حدیث مبارک کا ذکر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کا احاطہ کرنے گواہ بنتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سکینت کی، سکون کی کیفیت عطا فرماتا ہے. اور یہ قرآن پاک کی سیکھنے سکھانے والوں کا ذکر اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے. پھر ہم نے اس حدیث مبارک کا مطالعہ کیا کہ جو علم سیکھ کر سکھانے والا ہو جائے، سکھائے گا کب؟ جو آپ نے بھی ذکر کیا، جب سیکھے گا علم. دعوت دے گا کب؟ جب علم دین ہوگا. تبلیغ کب کرے گا؟ جب علم دین ہوگا. تدریس و تعلیم دین کب کرے گا؟ جب علم ہوگا. بہرحال تو جو علم کی تدریس کرنے والا، تعلیم دینے والا ہے، اس کے لیے چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں دعا کرتی ہیں مغفرت کی. سبحان اللہ. تو یہ بہت اچھا. پھر وہ حدیث مبارک کہ بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے. ایک کام یہ بھی ہے اس نے کسی کو علم سکھایا، جب تک سیکھنے والا عمل کرے گا، فائدہ اٹھائے گا، تو اس سکھانے والے کو بھی اس کے مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا. یہ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ آیات اور احادیث کی روشنی میں پچھلی مرتبہ علم کی فضیلت پر کلام. علم سیکھنے کے لیے جیسے شجاع صاحب نے کہا نا کہ بھئی علم سیکھو گے تو دوسروں کو کے سامنے بیان کرو گے، دوسروں کو سکھاؤ گے. اب اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں اس کا تعلق اخلاص نیت سے ہو جاتا ہے. ہم اس علم اس لیے حاصل کریں، کئی آپشنس ہیں نا، مطلب اس لیے ہم علم حاصل کریں کہ لوگوں پر ہماری علمیت کا رعب پڑے گا، لوگ کہیں گے کتنا بڑا عالم ہے اور کتنا اچھا ہے، یا لوگوں پہ ہماری خطابت کا رعب پڑے گا، کتنا اچھا خطیب ہے اور کیسے بیان کرتا ہے، یا یہ کہ صاحب مجھے جو ہے سوسائٹی میں ایک بلند مقام مل جائے گا علم کے اعتبار سے کہ میں جو ہے عالم کہلاؤں گا. تو یہاں سارا معاملہ اخلاص نیت کا آ جائے گا. اگر علم ان بنیادوں پر حاصل کیا ہے تو پھر جو سب سے بڑا عالم تھا وہ اسی مصیبت میں مارا گیا تھا. جی، یعنی کہ شیطان کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی علم تو اس کے پاس بھی کم تھوڑا ہی تھا، کم تھوڑا تھا، یعنی عبادت گزار تھا، سب کچھ تھا، لیکن گڑبڑ آ گئی. آپ نے جو نقطہ بھی بیان فرمایا یہ بڑا قیمتی، اس پہ کلام ہونا چاہیے. اخلاص نیت کا معاملہ. کون مسلمان بچہ ہوگا جس کو یہ حدیث مبارک یاد نہ ہو؟ انما الاعمال بالنیات. بخاری شریف کی روایت ہے کہ علم اعمال جو ہیں، نیکیاں ہیں، خیر کے کام ہیں، ان کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. اور بندہ جیسی نیت کرے گا ویسا اس کو اجر ملے گا یا اس کا معاملہ ہوگا. بس آگے حدیث مبارک ہے، جس نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف ہی مانی جائے گی. اور جس نے گھر بار کو چھوڑا، اب ناظرین کرام یہ حدیث مبارک پوری سن لیں، آج اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور جس نے ہجرت کی، گھر بار کو چھوڑا اس لیے کہ کسی خاتون سے نکاح کر لے، تو اس کا یہ گھر بار کا چھوڑا جانا خاتون کے نکاح کے لیے مانا جائے گا، یہ راہ خدا میں مانا نہیں جائے گا. یہ ہے حدیث مبارکہ مکمل. تو حاصل کلام یہ ہے کہ سارے اعمال، ساری نیکیاں، سارے خیر کے کام، ان کی قبولیت کے لیے شرط اول ایمان اور اخلاص ہے. ایمان نہیں تو عمل قبول نہیں، چاہے بظاہر کتنا بڑا عمل ہو. اخلاص نیت نہ ہو تو کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو اللہ کے مقبول نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے، مشہور حدیث ہے، 3 افراد کا معاملہ سب سے پہلے پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے. کون ہوگا جی؟ ایک جس نے جان دے دی، کون ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا، اور کون ہوگا جس نے مال خرچ کیا. مسلم شریف کی روایت ہے، سب سے پہلے 3 افراد کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا تم نے کیا کیا؟ پہلے کہا کہ اللہ جان دے دی، تیری راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے جان اس لیے پیش کی کہ تمہاری بہادری کے
چرچے ہوں. وہ ہو گئے نا, تمہارا مقصود تھا وہ چرچے ہو گئے, آخرت میں کچھ نہیں. جان دی ہے, اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں. دوسرا, تم نے کیا کہ یا اللہ تیرا دین سیکھا سکھایا, خوب سیکھا, خوب پھیلایا, خوب پہنچایا, خوب تعلیم دی لوگوں کو. اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو, تم نے اس لیے سیکھا تھا اور اس لیے سکھایا تھا تمہارے علم کے چرچے ہوں, تمہارے علم کی بنیاد پر تمہیں کوئی منصب ملے, تمہاری تعریفیں کی جائیں, تمہارے سپاس نامے پیش کیے جائیں. یہ سارا چرچہ دنیا کے اندر ہو گیا, یہ سب کچھ دنیا کے اندر ہو گیا. آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں. اتنا چوٹی کا عمل علم کا سیکھنا سکھانا, اٹھا کے جہنم میں. تیسرا, تم نے کیا کیا, اللہ تو نے مال دیا تو میں نے بڑا خرچ کیا, تیری راہ میں بڑا خرچ کیا, بہت پیسہ خرچ کیا, بڑا انفاق کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو, تم نے اس سے مال خرچ کیا کہ تمہارے مال خرچ کیے جانے کے چرچے ہوں, تمہاری سخاوت کے چرچے ہوں. آج کی اصطلاح میں اگر تشریح کی جائے, تمہارے فوٹو سیشنز ہوں, تمہاری ویڈیو جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ نشر کی جائے کہ حضرت نے 10 لاکھ کا چیک دیا تو 25 کیمرے بھی لگوا کر دیا. ہاں جی, تو تم نے, اللہ, یہ تو تشریح تھی. اللہ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو, تم نے استعمال خرچ کیا کہ تمہاری سخاوت کے چرچے کیے جائیں. آج آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں, اٹھا کے جہنم میں. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. چوٹی کے 3 اعمال, جان دی ہے, دین سیکھا سکھایا ہے, مال خرچ کیا لیکن نیت میں کھوٹ ہے, اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے. اصل میں سارا معاملہ اخلاص نیت کا ہے. یہ ہم جو میں نے جس تناظر میں یہ بات کی ہے, اپنے آپ کو سامنے رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی انسان ہے نا, انسان کے اندر یہ آتا ہے کہ لوگ, میں اس لیے تیاری کروں اچھا وہ کرنے کی کہ صاحب لوگ یہ کہیں گے بھائی بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. تو بس لوگوں نے اگر کہہ دیا نا ہاں بھائی بہت اچھا پڑھا لکھا آدمی تھا, تو کھیل تو ختم ہو گیا سارا, ملنا کچھ نہیں ہے اس کے بعد. لیکن اگر یہ ہو کہ یار میں اس لیے محنت کر رہا ہوں, محنت بھی ضائع ہو جائے گی, میں اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ یہ محنت میری اللہ کے ہاں قبول ہو جائے, ان تک میں پہنچا رہا ہوں, ان تک میں پہنچا دوں, ان میں سے کوئی عمل کرنے والا ہو تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے, اور نہیں کرنے والا ہو کم از کم میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. علم کے معاملے میں بھی نیتوں کا معاملہ ہے. اب جو ہم دین کے معاملے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, دنیاوی علوم بھی, اصل میں کوئی علم دنیا کا اور دین کا تو ہوتا نہیں. سارے علوم جو ہیں وہ دنیاوی بھی ہیں اور دینی بھی ہیں, صرف ہمارے سوچنے کا اور انداز فکر کا فرق ہے. ورنہ سارے معاملات جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں, سارے علوم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. کچھ فرض عین ہیں, کچھ فرض کفایہ, اس پر پچھلی مرتبہ بات ہو چکی ہے, فرض عین فرض کفایہ. بالکل اس بات پر بھی انشاءاللہ تعالی آئیں گے, اور میں چاہتا ہوں وہ جو پچھلا نقطہ چل رہا تھا نا اس پر اور بھی تھوڑا کلام ہو, اس لیے کہ ہم سب خطرے میں. ہم نے علم جو ہے وہ اس لیے حاصل کیا بہت بڑے عالم ہیں جی, علم کا چرچا ہو. آج کل سوشل میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے, ہر آدمی جو ہے علم حاصل کر رہا ہے, اور اس لیے کہ وہ اپنے علم کی, اچھا اللہ معاف کرے, بدگمانی سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, مجھے بھی ہم سب کو. بعض پروگرام دیکھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس نے تیاری صرف اس لیے کی ہے, اتنی محنت اس نے کی کہ سامنے والے کو نیچا دکھا دے. یہی صورتحال چل رہی. یہ بات آپ نے بریک سے پہلے بھی بیان فرمائی تھی اور انٹرو میں بیان فرمائی تھی. اس پر باقاعدہ حدیث مبارک ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ہے اس لیے کہ علماء یا اہل علم کے درمیان بیٹھ کر بحثیں کرے گا اور لوگوں پر اپنی علمیت کا روب اور دھونس جمانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو کچھ کہلوانے کی کوشش کرے. جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. استغفر اللہ. یہ خطرناک مسئلہ. پھر جس کو ریاکاری کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص نیت کا برعکس یا متضاد کیا ہے, ریاکاری, دکھاوا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی, دکھاوے کا روزہ رکھا, دکھاوے کا صدقہ کیا, یقیناً اس نے شرک کیا. یہ شرک اصغر کہلاتا ہے, لیکن یہ دکھاوے کا عمل شرک ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے ایک بندہ نماز ادا کرتا ہے, مثلاً سمجھانے کے لیے کہ 3 مرتبہ وہ پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم رکوع میں مثلاً. اب وہ دیکھ رہا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور اپنے رکوع کو طویل کر دیتا ہے, کہ یہ بھی شرک ہے. فرمایا یہ بھی شرک ہے. یہ اس کے لیے ہوا نا, یہ اللہ کے لیے تو نہیں رہا نا, یہ تو اس آدمی کے لیے رہا جو دیکھ رہا ہے. جی ناظرین, یہ بعض حضرات جو ہے نا وہ ایک دم بدک جاتے ہیں کہ یہ دیکھیے ہر چیز کو شرک کہتے ہیں. شرک کا مطلب ہے کسی کو اپنے ان عبادات میں, اللہ کے معاملات میں شریک کر لینا. اب یہ آدمی شریک ہو گیا نا جو ہمیں دیکھ رہا ہے. جی, تو وہ 3 مرتبہ پڑھتا تھا, اب وہ پڑھ رہا ہے 5 مرتبہ. تو اللہ کے لیے کتنی مرتبہ پڑھ رہا تھا؟ 3 مرتبہ. عموم کا معاملہ. آج اس نے دیکھا کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس نے تیسری کے بعد چوتھی اور 5ویں مرتبہ بھی تسبیح پڑھی. کیا یہ چوتھی اور 5ویں مرتبہ کا سبحان ربی العظیم پڑھنا
یہ اللہ کے لیے تھا یا مخلوق کے لیے تھا؟ یہ شرک ہو گیا۔ اسی طریقے پر اللہ اکبر، ایسی بلیغ مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی۔ یہ جو دکھانے کا شرک ہے نا، کہ اندر کچھ آ جائے کہ میں اچھا لگوں، میری واہ واہ ہو جائے، میں ایکسیپٹیبل لوگوں کے ہاں ہو جاؤں، یہ جو اندر کی چاہت ہے نا، اور یہ شرک ہے دکھاوے کا، ریاکاری کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اندھیری رات میں ایک کالی چٹان پر ایک کالی چیوٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے۔ اندھیری رات کالی ہی ہے، چٹان کالی ہے، چیوٹی کالی ہے، جتنا اس چیوٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا، چلتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے، اتنا ہی اس دکھاوے کے شرک کو پہچاننا مشکل ہے۔ جتنا یہ تذکرہ ہوگا اخلاص نیت کا، جتنا یہ تذکرہ ہوگا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی کمزور ہوں، ہم سب کمزور ہیں، لیکن کیا کریں، انہی باتوں سے ہم سب کی اصلاح ہوگی۔ بار بار میں بھی اگر یہاں بیٹھوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہاں، اللہ نے ایک موقع ہمیں دیا ہے، ایک چینل اویلیبل ہے، ایک میڈیم اویلیبل ہے، ایک موقع اللہ نے دستیاب کر دیا، تو بھائی خیر کی بات لوگوں تک پہنچ جائے، ہم بھی اس خیر کے کام کے اندر اپنا حصہ ڈال دیں، مقصود ہو اللہ راضی ہو جائے۔ ایک صاحب علم اسلاف میں سے، بزرگوں میں سے گزرے، بڑی عجیب بات ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ جمعے کا خطاب ہو گیا، نماز بھی مکمل ہو گئی، لوگ دور دور سے آتے تھے، گاؤں دیہاتوں سے جامع مسجد میں، لوگ جانے لگے۔ ایک دیہاتی چلا آیا اور آگے امام صاحب سے، خطیب صاحب سے کہتے ہیں حضرت میں تو آج بڑا لیٹ ہو گیا، میں بہت دور سے آتا ہوں لیکن میں لیٹ ہو گیا۔ کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گفتگو سنا دیتا ہوں جو میں نے آج جمعے میں کی۔ کہا مجھے سنائیں گے اکیلے کو؟ کہا نہیں تمہیں نہیں سناؤں گا، وہ سن لے بس۔ آسان بات تو نہیں ہے نا، سینکڑوں ہزاروں کا مجمع ہو تو مقرر کو بھی جوش آ جاتا ہے، اکیلا آدمی ہو تو بندہ کیا بات کرے گا اس سے؟ نہیں بیٹا بیٹھ جاؤ۔ اس وقت بھی مقصود تھا، چاہے سینکڑوں تھے، اللہ سن لے، اب بھی مقصود ہے وہ ایک اللہ سن لے۔ یہ ہے کوشش، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے معمولات میں اس پہلو کو، اس توجہ کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہر نماز کے موقع پر نیت کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اسی بات کے لیے، اسی بات کے لیے کہ میرا مقصود اللہ کی ذات ہو، میرا مطلوب اول اللہ کو راضی کرنا ہو۔ یہ نماز بھی کس لیے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اس کا بار بار استحضار ہو، نماز میں بھی ہو اور خیر کے کاموں میں بھی ہو۔ سخاوت کا پہلو آتا ہے، علم دین سیکھنے سکھانے کا پہلو آتا ہے، مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے، دعوت و تبلیغ کے کام کی بات آتی ہے، درس و تدریس، بار بار اپنی نیتوں کا ہم جائزہ لیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اب بریک سے آ کر آپ نے بڑی اچھی بات ایک اور بیان فرمائی کہ یہ جو عصری علوم ہیں ان کو بھی ہم حاصل کریں، ان کو بھی حاصل کریں، یہ بھی ضروری ہے، چونکہ زندہ اسی سوسائٹی میں رہنا اور حالات کے تقاضوں کے مطابق زندہ رہنا۔ بالکل، تو ایک علم دین اور ایک علم دنیاوی ہم اسے کہہ دیتے ہیں، عصری علوم کہہ دیتے ہیں۔ اس میں بھی ایک نقطہ ہے جو ہم سب کی ترغیب و تشویق کا باعث بنے گا۔ ایک تو بہت سارے فنون ہیں نا، ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں رہے، وہ بھی ایک فن ہے نا۔ کسی کے پاس آرٹ کا فن ہوتا ہے، کسی کے پاس کمیونیکیشن اسکلز کا فن ہوتا ہے، کسی کے پاس آئی ٹی کی ٹیکنالوجی کی ایکسپرٹیز کا فن ہوتا ہے، تو بقیہ بہت سارے علوم اور فنون بھی ہیں۔ تو جائز علوم، جائز فنون، کوئی حرج کی بات نہیں، حاصل بھی کرے، بلکہ کبھی کبھی وہ کہنا چاہیے کہ فرض کفایہ کے درجے میں بھی آ جائیں گے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی، موضوع بنا کر بعد میں کر بھی لیں گے انشاءاللہ۔ نقطہ یہاں پر نیت کے تعلق سے کیا ہے؟ بقیہ علوم جن کو ہم عصری علوم کہتے ہیں، کنٹمپریری ایجوکیشن کہتے ہیں، دنیاوی علوم بھی کہتے ہیں، یا فنون اور ایکسپرٹیز بھی کہتے ہیں، اگر ان کے حصول میں نیت اچھی کر لی جائے صحیح ہے، تو ان جائز علوم اور فنون کو بھی ہم ثواب کا باعث بنا سکتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھ۔ اللہ تعالیٰ کے عجیب نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ایک اکاؤنٹ ہے اس میں عجیب طرح کے معاملات ہیں۔ اگر میں دل میں نیکی کی نیت کر لوں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی میں نے نیت کی، عمل نہیں کیا، اور اگر عمل کر دوں تو 2 ہو جاتے ہیں۔ اگر میں برائی کی نیت کروں تو 0 لکھا جاتا ہے، ہاں برائی کر لوں تو 1 لکھا جاتا ہے، جی، اور برائی سے رک جاؤں تو بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اگر نیت کر لی جائے کہ میں اس سے نیکی کا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، وہ کہ آپ نے نیت تو نیکی کی کر ہی لینا، لیکن ہو سکتا ہے کہ نیکی کا کام نہ کریں آپ، اس سے نہ ہو سکے آپ سے، لیکن جو نیت آپ نے کر لی تھی اس کا اجر تو مل ہی جانا۔ اللہ کرے۔ اس میں ایک اور نقطہ شامل کریں کہ میں نے جان بوجھ کر یہ نقطہ لانے کی کوشش کی ہے۔ عصری علوم ہے، ہم بچے کو 10-12 سال اسکول پڑھاتے ہیں، 12 سال میں نے کہا وہ جو KG1 KG2 اور کنڈرگارٹن اور پتہ نہیں کیا اب تو زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو بچے 10-12 سال اسکول لائف گزارتے ہیں۔
پھر جناب وہ کالج لائف گزارتے ہیں، پھر وہ یونیورسٹی کی لائف گزارتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. تو آگے بہرحال ایک معاش کی ضرورت بھی ہے، ایک کفالت، مرد کے اوپر کفالت کی ذمہ داری بھی. یہ 10 15 12 سال کی جو بھی تعلیم ہے، یا بلکہ 16 سال کی ہو جاتی کم از کم جو بات بنتی ہے آج کل، اس علم کے حصول کے دوران یہ نیت بھی کرا دی جائے کہ کل میں اس قابل ہو سکوں گا کہ کچھ کما بھی تو سکوں، کیونکہ رزق حلال کمانا ایک فرض ہے نا. تو اس کے قابل ہونے کے لیے جو علم حاصل کروں، اگر اس میں پاکیزہ نیت شامل ہو جائے تو یہ علم حاصل کرنا بھی ثواب کا باعث ہو جائے گا. کل میں ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹیز حاصل کرتا ہوں، چاہے وہ اکاؤنٹنگ کی ہوگی، آڈیٹنگ کی ہوگی، کمپیوٹر کی ہوگی، آئی ٹی کی ہوگی، اور اسپیشل بہت سارے فیلڈز ہو سکتے ہیں. یہ ٹیکنیکل سپورٹ یا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بندہ حاصل اس لیے کر رہا ہے یا تو یہ کہ وہ کل اگین اپنی کمائی کے قابل ہو سکے، یا آج کما رہا ہے اور اس کمانے میں جو پرفارمنس اس نے دینی ہے اس کا کچھ تقاضا ہے کہ وہ اپنے علم کو بڑھاتا رہے، جس کو ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں کہتے ہیں نا کنٹینیوس پروفیشنل ایجوکیشن، مستقل اپنے علم اور فن کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی. تو اب اگر ایک معاش کی محنت ہے جو کہ فرض ہے میرے ذمے اور اس کو ادا کرنے کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے، تو ریکوائرمنٹ کرنا ضروری ہے نا پورا. اس ریکوائرمنٹ کو میں اس نیت کے ساتھ کہ اس قابل ہوں گا تو کما سکوں گا اور کمانے والے فرض کو ادا کر سکوں گا، تو اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح کچھ علوم یا فنون ایسے ہیں کہ جہاں صرف آدمی کمائی ہی نہیں کر رہا ہوتا پیٹ کی خاطر، بلکہ وہ خدمت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. خدمت کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں، مطلب طب کا پیشہ ہے، طب کا پیشہ ہے، ڈاکٹرز کا پیشہ ہے، تدریس کا پیشہ ہے. اسی طرح اب بعض ایکسپرٹیز ایسی ہیں، فنون ایسے ہیں، براہ راست نہیں لگتا کہ وہ شاید کسی خدمت خلق میں استعمال ہو سکے، لیکن ان کا بھی استعمال ہو جاتا ہے. خدمت خلق کے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں اور اداروں کو بھی تو ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے. ہزاروں لوگوں کا ڈیٹا اگر آپ کو مینٹین کرنا ہے، ہزاروں لوگوں کا انالیسس کرنا ہے، کون ڈیزرونگ ہے کون ڈیزرونگ نہیں، اگر اس ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کو انٹلیکچوئل انپٹ بھی چاہیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آپ کو چاہیے، آپ کو مجھے جو ہے وہ کمپیوٹر کی سپورٹ بھی، یا کمپیوٹر ٹیکنالوجی یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سپورٹ چاہیے. تو کچھ ایکسپرٹیز فنون ایسے ہوتے ہیں کہ جو خیر کے اور خدمت کے کاموں میں استعمال ہو سکتے، ان کو اس لیے حاصل کروں، معاش تو ہوگا، میرا پیٹ کا مسئلہ تو حل ہوگا، میں اس کو معاد کے حصول کا، آخرت، معاد آخرت، یہ ناظرین کی وضاحت کے لیے، تو میں اس کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنا لوں گا. اور پھر بعض فنون ایسے ہیں کہ جو میں اپنی کمائی کے لیے استعمال کرتا ہوں. میں ٹیچنگ کے پروفیشن میں فزکس پڑھا رہا ہوں، کیمسٹری پڑھا رہا ہوں، اکاؤنٹنگ پڑھا رہا ہوں، آڈیٹنگ پڑھا رہا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے ٹیچنگ کی صلاحیت دی ہے، تو کل اللہ مجھے توفیق دے میں خیر کی بات بھی پڑھانے والا بن جاؤں. تو آج جب اس صلاحیت کے حصول میں لگا ہوں، نیت اچھی کر لوں کہ اس کو معاش کے لیے بھی استعمال کروں گا، معاد کے لیے بھی استعمال کروں گا. تو جن کو ہم دنیاوی علوم اور فنون کہتے ہیں، ان میں نیت کا نیک ہو جانا، یہ سب بھی ہمارے لیے ثواب کا باعث بن جائے گا. علم دین اعلیٰ ترین ہے، وحی کا علم سب سے اعلیٰ ترین علم ہے، وہ ہم بات کر چکے، آئندہ بھی کریں گے. بقیہ علوم و فنون جائز جو ہیں ان میں اگر نیت اچھی شامل کر لیں تو وہ بھی ثواب کا باعث بن جائے. اچھا، اس میں جا کچھ بھی نہیں رہا، نوکری تو کرنی ہے، کمپیوٹر کے شعبے میں کرنی، نوکری تو کرنی ہے، پیسے بھی کمانے ہیں، تنخواہ بھی لینی ہے، اور اپنی اسکلز میں یعنی اپنی مہارتوں میں اضافہ کر کے کچھ انکریمنٹ بھی لینے ہیں، وہ سب تو ملنا ہی ملنا ہے. لیکن اس لیے کہ یار یہ مہارت میں حاصل کروں گا تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یہ تو سب اپنی جگہ ہے. لیکن یہ کہ اس سے لوگوں کی مخلوق خدا کی خدمت بھی ہوگی، مجھے تو فائدہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے، مخلوق کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچا، بھئی اتنا سا ایک سوچنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا تو یہ سارا معاملہ جو ہے، کہتے ہیں مسلمان کے سارے معاملات جو ہیں فائدے ہی فائدے کے ہیں. سارے کام کرنے میں صرف یہ کہتے ہیں میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صاحب میں اس لیے کما رہا ہوں کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. حالانکہ کما تو اس لیے نا پیٹ بھروں، تو ظاہر یہ کہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور چونکہ سوال کرنا منع ہے تو یہ کمائی بھی جو ہے وہ عبادت بن جائے گی ہماری. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم شیطان کے لیے 10 بلکہ 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے. ایک شیطان تو بہت ہی سخت ہے نا، لیکن 1000 عابد مل کے شیطان کا مقابلہ کریں
تو شاید شیطان اتنا تھا کہ ایک عالم جو ہے شیطان کے لیے عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عابد نہیں ہونا چاہیے, عبادت گزار نہیں ہونا چاہیے. عالم ہونا عابد ہونے سے زیادہ افضل ہے. جی وہ توجہ یہ دلائی جا رہی ہے کہ علم دین کے حصول کی طرف ہم متوجہ ہوں اور اس میں اضافے کی حتی الامکان ہم کوشش بھی کریں. اور یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ شیطان پر بھاری مراد کیا ہے, دیکھیں شیطان کو کم علم رکھنے والا ہے, کوئی کم سمجھدار ہے, مطلب بڑا کلیور ہے, ہوشیار ہے, ہلکے الفاظ ہیں یہ بھی, اس سے زیادہ کچھ الفاظ استعمال کر لیں, چالاک ہے, عیار ہے, شاطر ہے. اب اگر اس کی ٹیکٹکس اور اس کے جو فتنے یا حملے ہیں اگر ان کا علم نہیں ہوگا تو وہ انسان کو قابو کر لے گا, یعنی انسان کو ورغلانے میں کامیاب ہو جائے گا, انسان کو عبادات سے بھی دور کرنے کے اندر کامیاب ہو جائے گا. اس تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ عابد کی فضیلت عالم کی فضیلت عابد پر زیادہ ہے, اس مفہوم کے اعتبار سے کہ ایک محض علم ہے, کچھ اعمال کو انجام دینے کا بندہ اس میں لگا ہوا جس کا ثواب ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن عین ممکن ہے کہ اس عبادت کو انجام دینے سے متعلقہ علم اس کے پاس نہ ہو, اس کے مسائل اس کو معلوم نہ ہو, تو اس کی عبادت بھی مکمل نہیں ہوگی. اسی طرح وہ عبادت خراب کیسے ہو جاتی ہے, اس میں بگاڑ, خراب سے مراد کیا ہے, اگر اخلاص نیت نہیں ہے تو عمل اللہ کا مقبول نہیں ہوگا. اسی عبادت پہ تکبر آ گیا, کہ میں تو اتنا عبادت گزار ہوں, عشاء کی نماز پڑھ کے اور جو بیٹھ جاتا ہوں مصلی پہ تو پھر تہجد کی نماز پڑھتا ہوں, اور میری تو کوئی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی, میری تو فجر, تو میں تو بخشا ہی بخشا ہے. اور ان کو دیکھو یہ رات کو بھی پڑھے سوتے ہی رہتے ہیں ہر وقت اٹھ کے, صرف فجر عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں, فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں, کبھی وہ بھی نہیں اٹھتے. میں تو سوتا ہی نہیں ہوں رات میں. جی, اور تکبر سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا. یہ سمجھنے کی بات ہے. اور اس تعلق سے ہمارے اسلاف نے لکھا بھی ہے, تلبیس ابلیس بہت مشہور کتاب ہے جس میں وہ واقعات نقل کیے گئے ہیں کہ کیسے ایک صاحب علم کو وہ بہکانے کی, ورغلانے کی کوشش کرتا ہے, کیسے ایک عبادت گزار کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے, کیسے خطیب کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے, کیسے وہ ایک معلم اور مدرس کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے, کیسے وہ ایک صاحب مال کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے, کیسے کسی حکمراں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو نقطہ سمجھنے کا یہ کہ اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ کس طرح میری نیکی ضائع ہو جائے گی, کس وجہ سے میری عبادات ضائع ہو جائیں گی. اگر یہ علم نہ ہو تو پھر عبادات اور نیکیوں کے ضائع ہو جانے کا بھی امکان پیدا ہو جائے گا. اس تعلق سے عابد کے مقابلے میں عالم کی فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ بیان فرمایا. اور کچھ چیزیں بڑی عجیب ہیں, مطلب دین کے معاملے میں بھی اور عبادتوں کے معاملے میں بھی, کہ اچھائی اور برائی کے کچھ پیمانے ہیں, نیکیوں اور گناہوں کے وہ معیار ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں. شیطان جو سب سے بڑا کام کرتا ہے وہ یہ کہ نیکی کے اور گناہ کے پیمانے تبدیل کر دیتا ہے, اور کچھ چیزوں کو نیکیاں بنا کے ہمارے سامنے رکھتا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیکی کا کام ہے. بعض چیزوں ہم کہتے ہیں بھائی اس میں برائی کیا ہے, ہم ثواب کے لیے تو کر رہے ہیں, ثواب ہی ہوگا, اور پھر وہ اتنا پکا ہو جاتا ہے. ہمارے لیے تو سارا ثواب اس میں ہے جو ہمیں رسول اللہ نے ہدایت دے دی ہے, اور سارا گناہ اس میں ہے جس سے ہمیں روک دیا گیا ہے. اب ہم نے گناہ کے اور نیکی کے اگر اپنے پیمانے بنا لیے تو پھر اس کی ضمانت نہیں ہے کوئی. دیکھیں کسی ایک پروگرام میں ہم نے شیطان کی شیطنت کی ستونوں پر کلام کیا تھا. شیطان کی جو شیطنت ہے وہ کچھ ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے, کچھ پلرز پر کھڑی ہوئی ہے, جس میں ایک ہے تکبر, جس میں ایک ہے حسد, اور جس میں ایک ہے حب جاہ, مجھے مانا جائے, مجھے منصب ملے, اور ایک اس میں ہے عقل پرستی کا فتنہ. یہ چار باتیں کسی ایک پروگرام میں ہم نے ڈسکس کی تھی. صرف اشارتاً ذکر ہو جائے. تکبر کیا کیا, میں اعلیٰ ہوں اور آدم ادنا ہے, میں سجدہ کیوں کروں. حسد کیا ہو گیا, عبادت گزار تو میں رہا, عبادت گزار بہت عابد شب زندہ دار, ہاں وہ تو میں رہا, اور خلافت آدم کو دے دی. ٹھیک ہے, حب جاہ, مجھے بڑا مانا جائے, میں کیوں اس کو سجدہ کروں. یہ چاہت کہاں نہیں ہوتی, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور نمبر 4 عقل پرستی کا فتنہ. اللہ تعالیٰ کا واضح حکم کیا آیا, جھک جاؤ آدم کے سامنے. اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دینے کی کوشش کی, مارا گیا. تو تکبر, حسد, حب جاہ اور یہ عقل پرستی, یہ بڑے بڑے پلرز, یہ ستون ہیں شیطنت کے. اور انہی کے ذریعے شیطان لوگوں کو ورغلانے کی اور پھسلانے کی, حق سے دور کرنے کی,
خیر میں آگے بڑھنے سے روکنے کی کوششیں کرتا ہے۔ اگر اس کا ادراک نہ ہو، اگر اس کا علم نہ ہو، تو بندے بھی تکبر میں، اور انتہائی ادب سے میں عرض کروں، عبادات کا تکبر کہ میں صاحب عبادت ہوں، یہ بھی بہت خطرناک ہے، اور علم کا تکبر تو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور ہمارے ہاں معاف کیجیے گا، جو چیزیں ہم میں موجود ہیں، ہم بھی شاید اس میں شامل ہیں غیر شعوری طور پر، وہ یہ ہمارا جو عہد ہے یہ عقلیت پسندی کا عہد کرتا ہے۔ ہم ہر چیز میں کہتے ہیں یار عقل یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے۔ عقل کا ٹھکانہ، عقل تو صرف ان 5 حواس تک محدود ہے، حواس خمسہ۔ حواس خمسہ سے آگے عقل جو ہے ایک قدم چلنے کو تیار نہیں ہوتی، اور یہی 5 حواس خمسہ جسے ہم کہتے ہیں قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، یعنی چھونے کی، چکھنے کی، چھو کے، چکھ کے، دیکھ کے، سن کے، سونگ کے جس چیز کو یقین کر لیں وہ سائنس ہے، اور جو چیز چھوئی نہ جا سکے، جسے دیکھا نہ جا سکے، جسے چکھا نہ جا سکے، وہ عقل اسے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ بس یہاں علم، یہاں ختم ہو جاتا ہے انسان کا علم آ کے۔ اسی لیے سائنس کا ترجمہ، لفظ سائنس کو جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، انگریزی میں ہم سمجھاتے ہیں آبزرویشن کا نام، اردو میں ہم سمجھاتے ہیں مشاہدے کا نام۔ مشاہدات ہے۔ تو جو ہمارے مشاہدے میں، تجربے میں آ جائے وہ ہے سائنس کا جورسڈکشن، اور ہمارا آپ کا معاملہ وہ شروع ہوتا ہے اس سے جو نظر نہیں آتا۔ ہمارا معاملہ جہاں عقل رک جاتی ہے وہاں سے ہمارا جی، معاملہ شروع جہاں ہوتا ہے۔ عقل کی رسائی ختم، وہاں سے وحی کا سفر شروع۔ اسی لیے ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم محض عقل نہیں، عقل سے آگے بڑھ کر جو بڑا علم اور سب سے بڑا علم، سورس آف نالج ہے وحی الہی، اس کے ماننے والے ہیں۔ ابھی عقل پرستی شیطان تو مارا گیا نا، کہ رب کا واضح حکم ہے کہ سجدہ کرو، یہ کہتا ہے یا اللہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، اور مارا گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت کا معاملہ کر دیا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کی متبعین، اس کی اتباع پیروی کرنے والی اس کے ساتھ جہنم کی آگ کا نشانہ بنیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی تم قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی معاملہ عقل کا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ کون بیٹا ہے؟ 100 برس کے بوڑھے ہیں تب کم و بیش ابراہیم علیہ السلام، 12-13 برس کے اسماعیل ہیں علیہ السلام، بڑھاپے کا ظاہری اعتبار سے واحد سہارا، برسوں کی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ نے جو بیٹا دیا، اور ابھی وہ چلنے پھرنے کے قابل، وہ اللہ فرماتے کہ ذبح کر دو۔ صرف عقل کے اوپر سوچیں، عقل کے معیار کی بنیاد پر سوچیں، بوڑھا باپ جس کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ ہاتھ سے ذبح کرے اپنے بیٹے کو، عقل میں آنے والی بات؟ ہمارے آج کل ایک اور بھی معاملہ چلتا ہے، جی ایتھکس کی بات ہونی چاہیے، اخلاقیات کی بات ہونی چاہیے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، یہ کوئی اخلاقی معیارات پر پوری اترنے والی بات ہے؟ انسان تو بڑی بات ہے، ہم بلا وجہ کسی کتے بلی کو بھی اگر چھری مار کر مارنا چاہیں تو لوگ کہیں گے کیا ہو گیا بھائی، تمہارا ظلم کر رہے ہو تم۔ جانور کے بارے میں کرے تو ظلم، اللہ تو اپنے پیغمبر کو فرماتا ہے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ مجھے بتا دیجئے ہمارے عقل کے معیارات پہ بات پوری اترتی ہے؟ نہیں، ہمارے ایتھکس کے معیارات، یہی چلتا ہے نا آج کل، لاجیکل بات ہونی چاہیے اور ایتھیکل بات ہونی چاہیے۔ لاجک کے معیار پر، عقل کے معیار پر یہ بات پوری اترے گی؟ ایتھکس کے معیار پر، اخلاق کے معیار پر یہ بات پوری اترے گی؟ نہیں۔ تو عقل نیچے ہے، ایتھکس نیچے ہیں، تمہاری لاجک نیچے ہے، تمہارے ایتھیکل سٹینڈرڈز نیچے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے اوپر رہے گا۔ یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام، اور ہم تو مسلمان ہیں نا، غیر مسلم ہے تو انداز ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ اب بتائیے، ہمارا معاملہ شروع ہوتا ہے بالغیب پر ایمان سے، اور عقل تو ہماری نیچے رہ گئی۔ تو عقل نیچے اور نقل یعنی شریعت کا حکم اوپر رہے گا۔ شیطان کہاں مرا؟ اللہ کے واضح حکم کے سامنے عقل کو ترجیح دینے کی کوشش کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی بعد میں جاری، اور یہ سنت ابراہیمی بھی بعد میں جاری، کہ جنہوں نے اپنی عقل کو نیچے رکھا اور رب کے حکم کو اوپر رکھا۔ کوئی توجیہ نہیں اس واقعے کی، عقل میں نہیں آتی یہ بات، معیارات اخلاقیات پر پوری نہیں اترتی یہ بات، صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ناظرین، بات کرنے کا موڈ بنا تھا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے پر کہ 84 سال کی عمر میں بیٹا عطا ہوا، لیکن وہ آج کے پروگرام کا وقت کروں انشاءاللہ اگلا پروگرام ہم یہیں سے شروع کریں گے. تو میں شعیع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دیتے ہیں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس سے محبت کی تو اللہ کی خاطر، کسی سے نفرت بھی رکھی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکا تو اللہ ہی کے لیے، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس معیار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.